الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء صلوات پڑھے محمد عزاداران امام سورہ مبارک نمل 22واں سورہ قرآن کا اور اس کی 62 آیت کا جز ہے جو رضوی کالج بامبے کی آج چوتھی تقریر ہے، 4th مجلس ہے، دعا اور 21ویں صدی کے عنوان پہ کہ دعا کیا ہے جو ہر انسان مانگتا ہے۔ میں پہلے دن سے دعا کے بارے میں آپ سے کچھ معروضے کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اگر دعا کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کم از کم ہمارے 50% پرابلم سالو ہو جائے انشاءاللہ۔ مقصد بھی یہی ہے، ہم ہر چیز میں آج کل ریسیشن ہے لیکن دعا میں تو نہیں ہے نا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی ریسیشن نہیں آیا، بلکہ دنیا کے جب پرابلمز آتے ہیں تو دعا زیادہ ہو جاتی ہے، ہر انسان مانگنے لگتا ہے، ہر انسان آواز دینے لگتا ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا، جب ہم نے دیکھا اچھے اچھے لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، جو بالکل اپنے آپ کو مذہب سے الوف رکھتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ مولویوں کے پاس آتے ہیں، میرے پاس نہیں آئے ابھی تک، آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ مولانا کچھ دعا بتاؤ، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ دعا دوستو ہر انسان کوئی مذہب کا ہو، کیسی بھی کسی وجہ کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ہر کی دعا اپنے اپنے سٹائل کی ہوتی ہے، اپنی اپنی وجہ کی ہوتی ہے، اپنے اپنے معرفت سے مانگتا ہے، اور وہ اتنا کریم ہے کہ جو جیسے مانگے ویسے دیتا ہے۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہا، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا۔ اگر اللہ کریم نہیں ہوتا، اللہ رحیم نہیں ہوتا، اللہ غفور و رحیم نہیں ہوتا تو یاد رکھیں کوئی کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر اللہ کا نیچر بھی ہم جیسا ہوتا کہ جب تک کسی سے راضی ہے، اس سے ہم خوش ہے، اس کو ہم دے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم ناراض ہو جائیں تو ہم نہیں دیتے، پھر کسی کو نہیں دیتے۔ آج کا یا کل کا نیوز پیپر مڈ ڈے، آئی ڈونٹ نو آج کا تھا وہ یا کل کا تھا، اس میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے اوپر کیس کر دیا۔ کہے کے لیے کیس کیا؟ کیس اس لیے کیا ماں نے کہ بیٹے نے، بہت پیسے والے لوگ تھے، بہت پیسے والی کافی پراپرٹی تھی، تو اس نے ماں کے بغیر پرمیشن کے بینک سے 7-8 لاکھ یا پتہ نہیں، مجھے کریکٹ فگر یاد نہیں ہے، 8-10 لاکھ روپے لون لے لیا وداؤٹ انفارمنگ دا مدر۔ اور جب بینک سے نوٹس آئی، ماں واز ویری اپسیٹ،
اور اس نے کیس کر دیا. اس کے بعد ماں کی بھی تصویر ہے, بیٹے کی بھی تصویر ہے. نیچے اس میں ماں نے لکھا کہ اگر بیٹا اپنی غلطی کو مان لے تو میں اپنے کیس کو وڈرا کر لوں گی. کس نے کیا کیس؟ بھائی نے نہیں, دوست نے نہیں, وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں بچے کو رکھا. لیکن پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ماں کی محبت کی مثال اللہ دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں کی ممتا رکھتا ہوں. اپنے بندوں سے, میرے بندوں سے, میری مخلوق سے ماں کی مثال دی, اس لیے کہ ماں کی محبت وہ ہے. دنیا میں ایک محبت ہے, ماں اور باپ دونوں کو ملا لیں آپ. ماں باپ کی محبت وہ ہے کہ جس میں جلسی نہیں ہے. دنیا کے ہر رشتے میں, ہر ریلیشن شپ میں جلسی ہے. جیسے بھائی بھائی میں چلتا ہے, بھائی بہن میں جلسی کا رشتہ ہے جو بالکل بلڈ ریلیشن ہے. اس کے بعد جتنے دنیا کے رشتے ہیں ہر رشتے میں جلسی ہے. صرف ایک رشتہ دنیا میں ایسا ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ کے رشتے میں جلسی نہیں ہے, حسد نہیں ہے, بلکہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا پوزیشن آج کم ہے لیکن میرا بیٹا میرے پوزیشن سے بڑھ گیا. اگر مثال کے طور پہ باپ ڈاکٹر ہے اور باپ صرف MBBS ہے, اگر بیٹا MS کر لے, FRC کر لے, MRCP کر لے تو باپ جلتا نہیں, جلے گا نہیں, حسد نہیں کرے گا. باپ خوش ہوگا, پراؤڈ فیل کرے گا, بیٹے کو سینے سے لگائے گا اور کہے گا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو. اس لیے کہ یہ رشتے میں جلسی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سٹیج ایسا آیا کہ نیوز پیپر میں آ کے ماں نے کیس کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا ناراض, پیسہ چیز کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ناراض ہو گئی. اللہ وہ ہے کہ صبح سے شام تک تم نہیں پکارو اللہ کو, اس کے سامنے سر مت جھکاؤ, لیکن گناہوں میں ڈوب کے بھی ایک مرتبہ اگر دل سے کہہ دے کہ پروردگار آئی ایڈمٹ مائی سنس, پروردگار میں اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کہو, دو ایک دفعہ دل سے کہو کہ مجھے پکارو, میں تمہارے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کروں گا. یہ فرق ہے. اب تو سمجھو کہ دعا کیا ہے. دعا میں کبھی کنجوسی نہیں کرنا, تکلف نہیں کرنا. دعا مانگتے وقت کبھی تکلف مت کرو, کبھی رکو مت, کبھی شرماؤ مت. پلیز میرے الفاظ پہ غور کریں. کبھی شرماؤ مت دعا مانگتے وقت, کبھی مت شرماؤ. یہ مت سوچو کہ تمہارا دوست تمہیں کیا کہے گا, یہ مت سوچو کہ تمہارا بیٹا تمہیں کیا, بیٹے کے سامنے کیسے مانگو ہاتھ اٹھا کے. دعا کا ایک سٹائل ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ چاہتا کیا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس مانگنے کے پیسے اور آپ نے ایک سٹائل سے مانگا, اس کو وہ سٹائل پسند نہیں ہے, وہ طریقہ اس کو پسند نہیں. اگر آپ جا کر کسی سے کہتے ارے یار مجھے ضرورت ہے پیسے کی, آپ دے دیں, بولے گا کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا. ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں, پلان کرتے ہیں کسی سے مانگنا. ایون جو سسٹم ہے وہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں. بینک سے آپ لون لیں, آپ جا کر کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لون دے دو, ان کا ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم کو آپ کو فالو کرنا پڑتا. اس کے بعد آپ لون اپلائی کریں گے تو لون ملے گا. یہاں سے ایک فل سٹاپ, ایک کاما, ایک سینٹنس آگے پیچھے ہو جائے تو ڈاکومنٹس فیل ہو جاتے ہیں. ڈاکومنٹس بینک ایکسپٹ نہیں کرتا, بولتا اگر یہاں سائن کرنے کی آپ نے دوسری جگہ سائن کر دی تو بینک اسے ایکسپٹ نہیں کرتا. جو ان کا سٹائل ہے, جو ان کا طریقہ ہے, اس طریقے سے مانگا جاتا ہے. اللہ کے پاس بھی طریقہ ہے دعا مانگنے کا. جب دنیا میں ایک سسٹم ہے تو اللہ کے پاس بھی ایک سسٹم ہے. میں نے پہلا جملہ میں نے کیا کہا کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا. وہ کریم ہے, آپ کسی وجہ سے بھی مانگو وہ دے گا ضرور. لیکن جو دعائیں رک رہی ہیں نا, آپ پکارتے ہیں لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی, اس کا ریزن کیا ہے؟ دوستو, اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جب آؤ تو میں جیسا چاہتا ہوں نا ویسے مانگو. اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ کو کیا پسند ہے بندہ کیسے مانگے؟ آپ کیسا مانگنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, آپ خاموشی سے مانگیں گے دے گا, نہیں مانگیں گے دے گا. وہ کریم ہے, ہر وجہ سے دے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے جملے نکلے اور دعا پوری ہو جائے تو اس کے طریقے ہیں, اس طریقے سے مانگو.
حق کو ادا کرو. پہلا طریقہ کیا ہے مانگنے کا؟ مسجد سب جاتے ہیں, گھر میں نماز پڑھتے ہیں, مصلی پہ آپ نے مثال کے طور پہ نماز مغرب کی پڑھی گھر میں, اور آپ کی اولاد, آپ کے بیٹے بیٹی قریب ہے گھر میں, بیوی بچے سب ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں بچوں کے سامنے کیسے مانگوں, میں آہستہ مانگتا ہوں. مانگے آہستہ. دعا مانگتے وقت شرما مت. اللہ کو جو پہلا طریقہ بتا رہا, اللہ کہتا ہے جب میرے سامنے آؤ تو ہاتھوں کو پھیلا دو. آپ یوں بھی مانگے گے دے گا. جلدی قبول کرنا چاہتے, یہ میرے جملے نہیں, معصوم کے جملے, میں بتاؤں گا ابھی. کیسا بھی مانگو دے گا, لیکن اگر چاہتے ہیں کہ فوراً دعا قبول ہو, اور ہر بندہ, کوئی انسان ہو, یا اتنا بڑا مجمع ہے, آپ یہ بتائیں کہ ہر آدمی نماز کے بعد جب دعا مانگتا ہے تو کیا امید سے جاتا ہے؟ میں جب دعا مانگتا ہوں تو مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ شاید میری یہ دعا قبول ہو جائے. ایک امید ہوتی ہے, ایک بھروسہ ہوتا ہے. ہر آدمی دعا مانگتا ہے ایک بھروسے کے ساتھ کہ شاید میری دعا پوری ہو جائے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ دعا فوراً ہو تو تم ہاتھوں کو پھیلا دو. یوں کرو, یوں مت مانگو. یہ سٹائل اس کو پسند ہے. یہ سٹائل پسند کا نہیں بولتا میں. رکیں گی دعائیں, دیواریں مریں گی, یہ سٹائل پسند ہے اس کو. یہ سٹائل پسند ہے. یوں مانگو. یہ میں اپنے کتابوں میں پڑھ کے سٹائل نہیں بتا رہا ہوں. میرے پاس نص ہے معصوم کی. 6 دن بامبے میں اور ہوں. معصومین کی دعائیں بتاؤ, مولا علی کا طریقہ بتاؤ, مظلوم کربلا کا سٹائل بتاؤ. کسی امام نے دعا مانگتے وقت یوں نہیں کیا, یا سجدے میں مانگا, یا سر کو جھکا کے مانگا, یا ہاتھوں کو بلند کر کے مانگا. مظلوم کربلا کی سب سے بڑی دعا, ابھی آپ نے 1 مہینہ پہلے 9 ذیلحجہ کو روز عرفہ آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی, جو مخصوص دعا ہے روز عرفہ کی, حسین ابن علی کی. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, میری بہنوں سے,